اچھا میں اب آپ حضرت مولا علی کی نے جو نصیحت کی نبی پاک علیہ السلام جی، تو میں نے کہا نا اگر ان کا 10 بار لیا تو پھر اس کا 20 بار لینا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک حضرت علی کو نصیحت کیا کر رہے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک اور اماں خدیجہ پاک کے ساتھ مل کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی ولیوں کے سردار، دماد رسول، جتنی دیر تک علی پاک کی مور نہ لگے کو ولی نہیں بن سکتا۔ وہ علی پاک دیکھو، اس علی پاک کو بھی نبی پاک نصیحت کیا فرماتے ہیں۔ عرض کی محبوب کوئی نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا علی قر ربی اللہ ثم استقم، اے علی کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ پکا ہو جا۔ حضور نے علی پاک کو نصیحت بھی کیا کی، اللہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو کیا نصیحت کی، اللہ۔ فرمایا علی قر ربی اللہ، اے کہہ کہ میرا رب، میرا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پہ پکا ہو جا۔ پھر آگے سے حضرت علی پاک کی عرض کرتے ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ ربی، سونے رب میرا رب، سونے پاک محبوب میرا رب اللہ ہی ہے، وما توفیق الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، علیہ توکلت، آپ کا علی اللہ پہ ہی توکل کرے گا، وإلیہ انیب، اور آپ کا غلام علی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن ہم نے اللہ اپنے شخصیات اللہ، لیکن حضور نصیحت کیا فرمانا، قر ربی اللہ ثم استقم۔ اور میں اکثر حضرت تنہا ہوں نا، گاڑی چلا رہا ہوں تو میں بڑی دیر حضرت علی پاک کا جواب جو آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں دیا میں پڑھ کے مزہ لیتا ہوں۔ اللہ ربی، سونے محبوب میرا رب واقعی اللہ ہی ہے، اللہ ربی فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور لکھا ہے نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے جواب سن کے، آپ نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، تو نے علم کے سمندروں سے خوب جی بھر کے پیا ہے، تو نے علم کے خزانوں سے خوب کے پیا ہے۔ اس لیے پتر اپنے اللہ کی طرف آؤ، حضرت اپنے اللہ کی طرف آؤ، نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ نے منع نہیں کیا بیٹا بیوی سے محبت کرنی ہے، کل ان کان آباؤ وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے اپنی بیوی سے محبت کرو، لیکن سجنا ہونا واسطے بیوی نال محبت کرنی ہے، لیکن سجنا میری، کیونکہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میری بچوں کی امی جہاں پتر 5 روپے لگتے ہوں نا، میں اس پہ 5000 لگاتا ہوں، کیونکہ اس کا حق ہے۔ ایسے ویسے عام روٹین میں فضول، لیکن یہ اس کا حق ہے، کیونکہ ایک وقت مجھ پہ غربت کا تھا، اس نے بالکل صبر و شکر کے ساتھ وہ سال بھی گزارے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، پورا سال گزر جاتا تھا میں اس کو ایک سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ غریبی بھی، صبر اور شکر کے، کبھی پیشانی پہ اس کی شکل نہیں، امیر گھر کی لڑکی تھی، جرمنی میں فیملی، اے سی چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے وہ میرے ساتھ سائیکل پہ آئی تھی۔ جہاں جو اس کا حق ہے میں کوشش کرتا ہوں، ایک حوالے سے اس کا مجرم ہوں، وہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ بھی مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ جو اسپیشل آپ بیٹھے رہتے ہو نا لڑکے باہر، بیویاں گھروں میں کے لیے، یہ غلط ہے پتہ۔ جو علماء بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام تو عبادت کرنے سے پہلے بھی پوچھتے تھے، عائشہ رات تیرا حق ہے، اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں، کیونکہ حضور نے ہمیں سکھانا تھا، معاشرت سکھانی تھی۔ یہ جو آپ بیویاں گھروں میں اکیلی اور آپ پان کی دکان پہ، چاہ کی دکان پہ بیٹھے رہتے ہو، غلط ہے، رات اس کا حق ہے بیٹا۔ اسپیشل میں نوجوان پتر نہ کرو، بیویاں خراب ہو رہی ہیں۔ اب موبائل نے چوری اور گناہ بڑا آسان کروا دیا بھائی، اب مرد کا عورت اور عورت کا مرد سے رابطہ کوئی مشکل نہیں رہا پتر، نہ بیٹھا کرو بے تکا باہر، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہے اجازت کسی
ضرورت تھی اجازت دینے کی، لیکن تربیت کر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کا وقت آیا، سب ازواج کو اکٹھا کیا، فرمایا آج تمہارا دن ہے، کل اس کا دن ہے، کل اس کا دن ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ آخری ایام عائشہ کے پاس گزاروں، تم ساری مجھے اجازت دیتی ہو؟ پتر یہ نہیں کہ جے ماں تے پیو دے بڑے حقوق نے تے او بیچاری کی کو روڑی تو چکی، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے بچے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو نہ کرو پتر۔ اگر ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اپنی بیویوں سے کہ آج تیرا دن، آج تیری باری، آج تیری باری، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہ دن عائشہ کے پاس گزاروں، تو مجھے اجازت دیتی ہو ساری؟ اگر بیٹا ماں باپ کی شان ہے تو وہ بیچاری بے شانی ہے، وہ کوئی کسی کی بکری تو نہیں تھی جو کھول کے تمہیں کسی نے دے دی، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے بچے، کسی نے 19-20 سال اس کو پالا ہے، وہ کسی کے دل کی دھڑکن ہے۔ ایسے نہیں بیٹا ہوتا جیسے ہم کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے پتر کرنے کو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا پتر تربیت کی طرف آؤ۔ تربیت صحابہ نے آ کے عرض کرنی، سونے محبوب کو نصیحت کریں۔ یہ میرے خیال سے کمی پیشی کی، بھائی اللہ مجھے معاف کرے، معاف کر دے، مجھے بڑی دیر ہو گئی، میری نظر سے نہیں، میرے خیال سے کم و پیش 27 کے قریب نصیحتیں ہیں جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہیں۔ عرض کی حضور نصیحت فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، پھر عرض کی اللہ کے رسول اور نصیحت فرمائیں، یہ بار بار عرض کرتے گئے، اللہ کے پاک رسول نصیحتیں فرماتے گئے۔ یہ نصیحتیں ہماری خانقاہوں سے نکل گئی ہیں۔ کبھی خانقاہوں میں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، کبھی روحوں کا علاج ہوتا تھا، لیکن آج دیکھو نا پتر، اقبال گلہ کرتے ہیں کیا، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ مجھے پتہ ہے حضرت میری آواز اقبال تک نہیں جانی، لیکن ایک اگر دکھ اقبال نے اپنے دور میں رویا تو ایک دکھ پھر میں بھی اب 2024 میں روں گا، اور میں یہ کہوں گا اقبال چل، تیرا گلہ یہ ہے نا کہ ادھر ہے اللہ، ادھر نہیں، تیرا گلہ یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر ہے، لیکن اقبال میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں اب تو ادھر بھی نہیں ہے، اب تو ادھر بھی نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی نے کیا تو چپ رہنا، جو نہیں کیا تو اس نے تو ویسے چپ، کیونکہ یہ معاملے تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا صبح جب بھی آپ اٹھے، 7 بجے اٹھے، 7:30 اٹھے، 8 اٹھے، اس وقت تو لیکن 8 بج کے تقریباً 19 منٹ میرے خیال سے ہو گئے، سچ سچ بتانا پتر صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کی کتنی آیات تلاوت کی ہیں؟ چلو باقی تو میں باتیں ہی نہ کرتا، پھر میں کہتا ہوں اقبال تیرا دور پھر بھی چنگا تھا، کم از کم زبان پہ تو تھا نا، میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ اب زبانوں سے بھی گیا ہے۔ اور یہ حضرت یہ جو ہم کو 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑی ہوتی ہے، یہ تصویر ہم میں بھی اکثریت وہی ہے کہ جن کو کسی نے کہا جی یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ ہم بھی یہ اور وہ والے ہی ہیں۔ وہ تو شاید حضرت جی بورے میں ڈھونڈنے سے نہ کو ملے کہ جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرتا ہو رہا ہے۔ ہم بھی مطلب والے ہیں سارے۔ اللہ یہ غلط نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کر سکتے ہیں آپ جی، میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے، لیکن ہمیشہ مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ چلو کبھی اس کو صرف اس لیے بھی تو یاد کرو کہ وہ میرا اللہ ہے، کبھی اس کا نام صرف اس لیے بھی تو لو۔ اچھا حضرت اپنا پتہ ہے میرا کیا حال ہے؟ اپنا ہمارا یہ حال ہے، کوئی کام ہونا ہے آگئی، اچھا
بڑی چبھتا ہے تیرا بھی دل کرتا ہے نا کدی کو صرف تینوں ہی ملنا ہے. تیری غیرت کا یہ حال ہے تو پھر اس ذات کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ تجھے برا لگتا ہے نا کام میں کہاں آیا انہیں کتنے بڑے کہتے یہ تو تیرا حال ہے, تو بندہ ہے, وہ رب ہے, رب وہ اللہ ہے. وہ لکھا نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جنید کے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عورت آئی, وہ اس نے وہ منہ چھپایا ہوا تھا, آگے عرض کرتی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کرتی حضرت اگر میں اپنے چہرے سے کپڑا اتار کے آپ کو دکھاؤں کہ اللہ پاک نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے, بغداد میں کوئی عورت میرے پائے کی خوبصورت نہیں ہے کوئی. آپ نے فرمایا اللہ تیرے حسن کو پاکیزگی عطا کرے, مدعا سنا اپنا. پھر عرض کرتی حضور اگر ڈھونڈیں گے بھی نا تو آپ کو بغداد میں میرے جیسی سونی کوئی نہیں ملے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مدعا. عرض کرتی حضور ایڈی سونی ہے پھر بھی میرا بندہ دوجا بیاہ کرنا چاہتا ہے. حضرت حضور غوث پاک نے چیخ ماری, ہائے. حضرت جبلا گر گئے, عورت تو چلی گئی. ہوش آیا, لوگوں نے کی حضور وہ اپنا مسئلہ سنانے آئی تھی, آپ کیوں گر گئے؟ آپ نے فرمایا اس کا حسن ذاتی نہیں, اللہ نے اس کو عطا کیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے حسن اور اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی. یہ تو اس کی غیرت ہے, پھر اس کی غیرت کا حال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے پتر, یہ اتنی بار پڑھیں گے یہ ہو جائے گا, لیکن کدی پتر صرف ایسلی بھی پڑھ کے میرا اللہ ہے, کدی ایسلی بھی تے پڑھنا کہ میرا اللہ ہے. اگر تیرا جی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صرف تجھے ملنے آئے, کوئی کام نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, صرف تجھے ملنے آئے, تیرا بھی دل کرتا ہے تو میرا اللہ تو دل سے پاک ہے, لیکن پھر وہ اللہ ہے حضرت جی. اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. زاہد کی عمر ساری ہے, کیونکہ جو عاشق ہے اس کے سجدے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہاں لکھا ہے پتہ, یہ میں نے پڑھا ہے کہ جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے, حکم جنت کا ہوگا, وہ جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں گے. فرشتے نے آ کے کہیں گے مبارک ہو تمہیں جنت کا حکم ہوا, تو کیوں نہیں جا رہے جنت؟ عرض کریں گے ہم نہیں جائیں گے. لوگ سوتے تھے ہم بیدار رہتے تھے, تو کیا جنت کے لیے بیدار رہتے؟ لوگ کھانے کھاتے تھے, ہم نے بھوکیں کاٹی ہیں, جلا ڈالے اپنے نفس, اپنی خواہشیں, تو کیا جنت کے لیے؟ ہم نے سارا کچھ اپنے اللہ کے لیے کیا تھا. ہم نے اپنے اللہ سے ملنا ہے, ہم نے اپنے اللہ. فرشتے کرتے ہاں تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی, لیکن رب سے ملاقات کے لیے, رب کے دیدار کے لیے جنت میں آنا لازم ہے. جنت میں آؤ پہلے. وہ کہیں گے ہم نہیں آئیں گے. وہ لکھا ہے فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے, عرض کریں گے ربا کچھ تیرے دیوانے ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا, جنت میں نہیں جانا. حکم ہوگا فرشتوں نے جا کے بتاؤ, ملاقات کا وعدہ جنت میں ہی ہے, دیدار کا وعدہ جنت میں, آؤ جنت. کرتے ہیں تم سے ملاقات, دکھاتے ہیں تمہیں جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ لکھا ہے چاند والی رات تھی حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اپنی سر کی دو آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی سونے محبوب دیکھ رہے ہیں. فرمایا جنت میں اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. لیکن بات پھر وہی ہے, دیکھن دا شوق ہی نہیں کسی نے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا, دوست کی آواز کیا, تو میں تے چٹا رنگ ویکھ کے رہ گئے. وہ چلے جے نظر پہ ہی گئی ہے
تے اے سوچ کے پرے کر لے جو دی مخلوق ایڈی سونی ہے تے پھر وہ کڈا سونا ہوئے گا. تائیں تے پھر میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا پانڈے نال نیو لگایا تے واہ تیری دانائی او نیو لگا اس کاریگر نل جن نے یہ چیز بنائی. پانڈے نال پانڈے 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 نال نیو لگایا تے واہ تیری دانائی نیو لگا اس کاریگر نل جن نے یہ چیز بنائی. اللہ تیرے میرے تے رحم کر دے اسی یہ پانڈیاں جو نکل جائیے اور انہوں ویکھن دا شوق پہ جائے تو وہ پھر شیئرز کریں گے یا اللہ نہیں آندے اللہ پھر فرمان گے نہیں کرو پھر انہوں سنگل مارو تو لے کے آؤ اور وہ سنگل لوہے کے نہیں ہوں گے وہ سنگل نوری سنگل ہوں گے وہ فرشتوں ان کو وہ نوری سنگل ڈالیں گے اور کھینچیں گے وہ جنت سے باہر بھاگیں گے. اب ظاہر ہے فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت شامل ہوگی. وہ فرشتے ان کو کھینچ کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے. لکھا پھر اللہ حجاب اٹھائیں گے اور پھر دیدار یار ہوگا. پھر دیدار یار ہوگا. دیدار یار. لیکن بس پتر سب کچھ کھو کرتا ساڑھے کو یہ فکر ہے. اور یہ دیکھو نا بیٹا یہ سامنے فانوس لگا ہے کو بڑا بھی پلوان ہو تو میرے خیال سے 1 منٹ مسلسل اس کو نہیں دیکھ سکے گا جھپکنی پڑے گی. لیکن سونے محبوب فرماتے ہیں جب دیدار یار ہوگا نا جب دیدار یار ہوگا تو لکھا ہے کہ اس طرح عشاق دیدار یار میں محو ہوں گے. فرمایا 500 سال گزر جائیں گے کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. کوئی آنکھ بھی نہیں. لیکن وہ گل ہے یہ نا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. جے پتر یار ویکھنا دے پھر گند نہیں ویکھنا پھر انہوں نے سامنا یار ویکھنا دے انہاں دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. حضرت علی پاک بیٹا وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اللہ کے یار کو دیکھا ہے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے. حضرت علی پاک وہ ہیں کہ جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب. یہ حضرت علی کی جو ہے نا وہ فضیلت ہے. آپ کی فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے. یہ فضیلت ہے مولا مشکل کشا کی کہ وہ آنکھیں کہ جب کھلی تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو دیکھا. لیکن پتہ ہے پتر محبوب کو دیکھ کے پھر حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کبھی اپنی شرمگاہ. علی ان آنکھاں نال رب دا یار ویکھیا انہاں آنکھاں کی ویکھنا ہے انہاں دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. کیا وہ کیفیت ہوگی یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا ہے. اس لیے پتر اپنی نمازیں پوری کرو اور محنت کرو. وہ جو اقبال نے گلہ کیا نا لا چھڑو اقبال دا گلہ ایتھے بھی اللہ پکا لو تے ایتھے بھی اللہ پکا لو. لاؤ گلہ اقبال دا ایتھے بھی لا الہ الا اللہ ایتھے بھی لا الہ الا اللہ. لاؤ اقبال دا گلہ ایک بار جا کے کہو اقبال ویکھ
ایتھے بھی اللہ، ایتھے بھی اللہ ہے۔ ہم تو اتنی ہماری عمریں گزر گئی ہیں حضرت، ہم اللہ کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے حضرت، بلکہ میں نے کہا نا یہاں کے بھی لالے پڑے ہیں، اس کی جگہ تو یہ علماء بیٹھے ہیں الرحمن علی العرش استوا، لیکن وہ استوا اس طرح کا نہیں جیسے آپ آج جا کے کسی کو کہہ سکتے ہیں وہ جی میں گیا سا آج مسجد مصباحی صاحب صوفے دے بیٹھے سن، وہ اس طرح نہیں بیٹھا عرش پہ حضرت، اپنی شان کے مطابق حضرت، وہ مشرق سے مغرب سے جہتوں سے سمتوں سے آنے سے جانے سے جسم سے اللہ پاک ہے اللہ، لیکن خود ہی اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، فرمایا بندیا کہیں نہیں سما سکتا، اگر سماتا ہوں تو وہ تیرا دل ہے، کہیں نہیں سماتا، کہیں نہیں سماتا، لیکن اگر کہیں سما سکتا ہوں تو وہ تیرا دل ہے۔ لیکن بات پھر وہی آئی کہ صرف دم تے تویز رہ گئے، کبھی خانقاہوں سے کیا سوچیں ملتی تھی، جے میں ان باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، کبھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی خانقاہوں میں، جے میں انہوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں انہوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا ہے، پھر مقید کہاں گئی وہ باتیں قدر جی، چیپٹر ہی کلوز ہو گئے، دل روح یہ چیپٹر ہماری سٹیجوں سے نکل گئے، کلوز ہو گئے، خانقاہوں سے نکل گئے یہ چیپٹر، دل روح قرب وصل سوز شوق مراقبہ مجاہدہ دیدار حضوری غیبت کلوز سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے پتر جو خود کر رہے ہیں وہ کوشش چاہ تانوی دعوت دیں گا، ایتھے بھی اللہ اور ایتھے بھی اللہ، اور پھر وقت آئے کہ پتر لوں وچ اللہ ہے۔ شاہ حسین کہتے ہیں نا ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، اور پھر کیا کہا کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ اس لیے پتر اج پکاؤ اللہ نے پتر، نہیں تو کیڑے منہ نہ لو دے سامنے جانا جی بچے، کیڑے منہ نہ لو دے سامنے جانا ہے، اج پکاؤ اللہ نے سونا کر کے، پکاؤ لبو ڈھونڈو پوچھو حضرت ایتھے اللہ کیویں آئے گا، ایتھے اللہ کیویں آئے گا، لبو محنت کرو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو۔ یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت نام حضرت، وہ لکھا آپ کے غلام تھے ان کا نام تھا زید، تو آپ فرماتے ہیں حضرت زید ہی کہ میں نے کم و پیش 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے، اور کہتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا، کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے، فرمانے لگے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی کسی کام کے لیے بلانا ہو تو نام تو پتا ہو، لیکن حضرت زید کہتے ہیں 20 سال گزارے کان ترستے رہی کبھی مجھے یہ بلایا ہی ہر ویلے وہ دیوالتے آنا، کبھی ذکر کر رہے پھر مراقبہ کر رہے پھر دروشی پڑھ رہے پھر قرآن پڑھ رہے پھر تفکر کر رہے نوافل پڑھ رہے، ہر ویلے وہ دیوالتے آنا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، اور کام بھی کیا تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے۔ اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر امام غزالی آپ کی اس قول پہ گفتگو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا 6 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے،
7वें दिन खाना खाना। اور یہاں میں کہتا جاؤں پتر نہ تسی کرنا ہے نہ تسی یہ کرنا ہے تے نہ تسی میں اے کر سکنے ہاں، کیونکہ ان کی غذا کچھ اور تھی. ان کی غذا کیا تھی؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا. ان کی غذا یہ تھی اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. دیکھو نا حضرت یوسف کو دیکھا جائے اور بقول میاں محمد بخش صاحب 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے. ان کی غذا تھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا. قربان جاؤں پردے ہی پردے تھے اس چہرہ مبارک، کیونکہ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو عرض کرتے ہیں پاک محبوب قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے وہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، تو آپ کو دیکھ کے کبھی کسی کی یہ کیفیت نہیں ہوئی. تو فرمایا عبد الرحیم اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھے ہیں. کیونکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے. پردے ڈال پردے ڈالے میرے محبوب کو میرے علاوہ. فرمایا اگر اللہ ایک پردہ اٹھا دے تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہو جو حضرت یوسف کو دیکھ کے ہوا کرتا تھا. فرمایا اللہ نے پردے ڈال رکھے. اور یاد رکھنا میں پھر تم بچوں سے کہنے لگا ہوں پتر کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب دیے ہیں لیکن قدر کی تھی کوئی احسان نہیں جتایا. گل کلوز کر دی. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور گننا چاہو بھی تو میری نعمتیں نہیں گن سکتے. لیکن جب باری محبوب کی تو پھر کہا فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. لیکن امت نے قدر کی تھی سر انڈیا دے ایکٹراں والے ساڑے وال انڈیا دے ایکٹراں والے کدی ادھر نو وال آنے ہیں کدی ادھر نو وال آنے ہیں کدی ادھر نو وال آنے ہیں کدی اونجی منا چھڑنے. قدر کیتی کو دیندہ ہے. اوے پترا شرم کر تھوڑی ساری، اللہ دا خوف کھا. میں تینوں اگے 2-3 واری اگنور کیتا ہے. پترا بلدی چ ہتھ نہیں پائی دا، صرف مالک نے نرم کر چھڑیا. حیا کر تھوڑی ساری، ہجے بھی تینوں شرم نہیں آن ڈئی. بے حیا مذاق کرنے کسی اور شاید کر جا کے مذاق لی تینوں رب دا نہ ہی لبا. کنی باری میں تینوں پتر اگنور کیتا تو اگے بھی اس طرح مذاق وچ اللہ دا نعرہ ماریا. خدا دے بندے کیوں اللہ دے عذاب نوں دعوت دین ڈے دے؟ تینوں میں کنی باری اگنور کیتا دند کڑنا تو نعرہ مار کے حیا نہیں رہی دی کوئی. پتر اللہ دے نام مذاق کری دا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. شرم حیا نہیں ہے کوئی. کنی کوئی بندہ اگنور کرے یار، غصہ آندا ہے اللہ دا نام ہے. اگے بھی انج کیتا میں چپ کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے پتر میرے پیٹ شدید درد ہون ڈئی دی. میں پھر بھی بولنا پیا اچھا یار تھی سنن آئے ہو میں سناواں آ کے شدید تکلیف ہے مینوں. انہوں نے گولیاں 2 کھا کے گڈی چوں باہر نکلا لیکن بولن ڈیا تہاڈی محبت بلواندی پئی میرے. اچھا یار بچے لیکن انسانیت ہونی چاہیے. پتر اب توبہ کر اللہ کو معافی مانگ. اللہ مینوں بھی تکلیف ہوئی ہے کہ میں تینوں سارے نے بست کیتا. تو ساری زندگی ہن مینوں چنگا نہیں سمجھنا لیکن اخیر کر چھڑی تو بھی پترا. ایک باری میں تینوں تو بیٹھا تو میرے بالکل سامنے میں. پتر کو مذاق تے کسی اور نہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ دا نام مذاق چ لینا. اللہ ہی پترا ہو صرف چھڑ سانو تاں چھڑدا تے سونے دی امت اندر. صحیح گل ہے پتر. یہ تو کچھ بھی نہیں نا بچہ چلو جو بھی ہے. حضرت جنید وہ لکھا آپ کے گٹے میں درد ٹخنے میں درد تو حضرت جنید نے کچھ پڑھ کے نا اپنے گٹے پہ پھونک ماری تو آواز کیا آتی ہے جنید ہوش کر ساڈا نہ پیر تے پڑھن دے آئے. جنید ہوش کر ساڈا نہ پیر. بچے چل چھوٹے نے پتر اللہ ٹھیک ہے سی
تینوں دس نہیں سکے اللہ نو، اسی تو اپنے پیراں دی ٹوکری لے کے پھرن ڈے تینوں دسے نہیں اللہ والوں، میرے تو اسٹیجوں پہ ایسے اللہ کا نام نکل گیا یہ تو تینوں دسے ہی نہیں کہ وہ اللہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے اسی کی دعوت دی۔ بابا فرید، یہ پتر میری کسی پیر سے گولی کھانے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی میرا دل ہے کہ میں کوئی کام کر کے جاؤں۔ جس بابے فرید کا نام لے لے کے ہم اپنی دکانیں چلا رہے ہیں پتر، اس بابے فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ حال تھا، بابا صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج دن کون سا ہے۔ اس قدر توجہ ذات کی طرف، اینا دھیان مالک وال، وہ بابا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج دن کون سا ہے، اینا دھیان اللہ وال حضرت، ہر ویلے اللہ وال، پتہ ہی نہیں دن کون سا ہے آج۔ ہم تو پوچھتے ہیں نا کہ پیر تو جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، بابا صاحب کا روز ہی روزہ ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں پتر، درہم اور دینار کا نہیں پتا تھا کہ یہ درہم ہے اور یہ دینار ہے۔ ہم تو پتر کیے جو کام ان کے تھے، ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیے جو ان کے کام تھے۔ پاؤں پہ پھوکا، آواز آتی ہے جنید اٹھ کر ساڈا نا پیر دے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے آپ کو سیب دیا، سیب بڑا سرخ سیب تھا، آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے، گرفت ہو گئی، فرمایا جنید ساڈا نا سیب تے بول ہے۔ 40 دن کے لیے آپ کے دل سے اسم اعظم محو ہو گیا، اللہ ہے پتر، وہ اللہ 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 ہے۔ وہ مذاق کرنا کسی اور کو کر جا کے، تجھے اللہ ہی ملا مذاق کرنے کے لیے، وہ اللہ ہے۔ اٹھ بچیا، اٹھاؤ انو، اٹھو، اٹھ کے توبہ کر سارے میں، اٹھ پہ کھلو جا، اٹھ پہ چل، بیٹھے بیٹھے کانوں ہاتھ لا کے کہہ کہ اللہ میری توبہ، کہہ اچھی کہ اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، کلوز کر دینا۔ اللہ پتر بڑا بچے دھیان کرو، اللہ پتر وہ اللہ ہے بیٹا، ہمارا بڑا قصور ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس لیے تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک دن زمین نے عرض کی، یا اللہ ایڑے کافر میرے جو دبدے نے دی بو میرے کو برداشت نہیں۔ تو آگے سے آواز آئی کہ جو دنیا دار عالم ہے اس کے سینے کی بدبو اس کافر کے گلنے سڑنے سے بھی زیادہ ہے، جو دنیا دار عالم ہے اس کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے بڑی موجیں کی ہیں پتر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے، اس لیے سب سے پہلے حساب بھی ہم سے شروع ہونا ہے۔ تھوڑی باری تو بعد چاہنا ہار پوایا، اے ہار سلیمان نہیں پیا، اے ہار انہوں نے نان پیا، منہ تو پانی کا گلاس نہیں دے بچے، جو باہر میری گاڑی ہے یہ مجھے ان کے نام سے ملی ہے، حلوہ چھوٹا گوشت سب ان کے نام، تے پتر حساب بھی سب تو پہلے میرے ہی ہونا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نہیں اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہے، کھیڑا جو پایا ہے تانوں سارے نہیں پتر، اللہ سونا کر کے پتر سونا۔ آپ فرماتے ہیں ترستا ہی رام ہے کہ کبھی حضرت میرا نام لے، ہر ویلے دھیان، ہر ویلے اودے والی دھیان، ہر اودے والی دھیان۔ ہاں پتر یہ مزہ ہی وکھرا ہے، ہم نے تو یہ مزہ ڈھونڈا ہی نہیں کہیں سے جا کے، ہم تو جناب آؤ جی آؤ بہاڑی چلی اتنے پیزا بڑا مزیدار، جی مزیدار پیزا بوری بہاڑی لے جاتا ہے تو پھر مزہ بندے نو کتوں کتنے کھڑے گا، پھر یہ مزہ بندے کو مسجد میں لاتا ہے، پھر یہ بندہ یہ مزہ رات کو سونے نہیں دیتا، اور پھر یہ مزہ بڑا وکھرا مزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 20 سال خدمت کی، لیکن یہ معمول رہا کہ روز صبح بلاتے اور کیا کہتے ہیں نام پوچھتے، لیکن پھر بھول جاتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت مجھ سے خوش نہیں ہے، جو اتنی بے دھیانی اور بے توجہی ہے۔ کہتے میں گیا اور جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ فرمان لگے نہیں خوش۔ کہتے میرا رونا نکلا، 20 سال میرا نام نہیں یاد ہوا۔
حضرت میں کیسے مان جاؤں، 20 سال میرا نام لگ گئے یاد کرتے کرتے، نام نہیں یاد. اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ میں آپ کی توجہ میں ہے ہی نہیں، میں آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا. تو فرماتے ہیں حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات اچھے یا برے یا خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے میں نے جب سے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے بھول گئے ہیں. میں نے جب سے اس کا نام یاد کیا مجھے سارے بھول گئے. ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو ہے. یہ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے کلام کیا اور فرمانے لگے اے سری جب میں نے مخلوق پیدا کی تو سارے میری محبت کے دعوے دار ہوئے. الستو بربکم قالوا بلا، سب نے دعویٰ کیا میری محبت. پھر ہم نے ان کو ان کے دعوے میں آزمانے کے لیے دنیا پیدا کی. تو کیا ہوا، مثلا اگر دعویٰ کرنے والے 10,000 تھے تو 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے. 10,000 میں سے 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے. 1,000 رہ گئے جو بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ صرف تجھ سے تیرے سونے سے. فرماتے ہیں پھر میں نے جنت پیدا کی، 1,000 میں سے 900 جنت کی طرف لگ گئے ہیں، پھر 100 رہ گئے. ان کا اللہ صرف تیرے نال پیار، تیرے سونے نال. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو آزمانے کے لیے بیماریاں، آزمائشیں، بلائیں اتاری ان پہ. 100 میں سے 90 ان کو دور کرنے کی طرف لگ گئے. صرف 10 رہ گئے جن کا میں رب اور صرف میرے بندے تھے. ایتھے پتر امتحان جے، ایتھے سارے کمرہ امتحان چ بیٹھے. حضرت صاحب سب دا امتحان ہو رہا ہے، صرف ہے وے سب دے سوال وکھرے وکھرے نے. لیکن ہے پتر میرے سوال اور میرا امتحان کا دے نال شہرت نال. بڑا بڑا امتحان ہے شہرت. میرا امتحان کا دے نال طاقت نہ طاقت دے چھڑی. حضرت دا امتحان اور طریقے نال، حضرت دا اور طریقے. لیکن پتر ہے امتحان ایتھوں پاس ہو کے نکلنا، پاس ایتھوں پاس. اینوں پکا نہیں سمجھنا. والآخرۃ خیر وابقا، او وے ساڈا ٹھکانا. اے امتحان انہوں نے کیا ہے میں امتحان لینا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس لیے پتر اللہ پکاؤ. اللہ ہمارے میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، عشاء پڑھتے ہیں اکٹھے. ہمارے پتر بزرگوں کا طریقہ تھا کہ کچھ چیزیں نا اپنے آپ پہ خود لازم کرتے تھے. تسی بھی کچھ چیزاں لازم کرو اپنے، اور اے لازم کرو کہ روز یا 11 یا 12 واری نا اللہ دا نام لینا ہے. لیکن پتر بالکل فریش ہو، کوئی سمجھنا دوائی کھان لگا جی ایک پیناڈول دی ٹکی کام کرے تو میرے اللہ دا نام نہیں کام کرے گا. اکھاں بند کر کے بہ، اکھاں بند کر کے 11 واری یا 12 واری جنہ تیرا دل کرے. تو کی کرنا ہے پھر سونا کر کے. یہ ایک کچھ ساڑھے لوگ کر دینا اللہ اللہ. اے غلط ہے پتر. اللہ تے کھڑی زبر شادوی ہے اور کھڑی تھوڑا جا لمحہ کرنا ہے. اللہ اللہ اے غلط ہے بچے، بلکہ کی سونا کر کے اللہ سارے کٹھا کہنے ہیں پورے دھیان. اللہ صحیح صحیح دسی مزہ ہے. اللہ 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 کر دے رہا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. تو روز 11 واری پھر اور پتر
یہ فذکرونی اذکرکم کی تفسیر میں لکھا کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام رضو جب یہ آیت آئی نا فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، تو فرشتوں کے سردار عرض کیا کرتے ہیں سونے محبوب یہ بات اللہ نے آپ کی امت کے علاوہ اور کسی سے بھی نہیں کہی ہے، یہ آپ کی امت کی خصوصیت، یہ آپ کی امت کی خصوصیت، فذکرونی تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ کرو گے نا ذکر سارے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔